السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش لٹریچر کی ایک اور انٹرسٹنگ پوئم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پہلے کرسٹوفر مارلو کی فیمس پوئم دا پیشنیٹ شیپرڈ ٹو ہز لو ڈسکس کی تھی۔ اس پوئم میں ایک شیپرڈ اپنی بیلوڈ کو اپنے ساتھ لائف اسپینڈ کرنے کا انویٹیشن دیتا ہے، لیکن آج کی پوئم اسی انویٹیشن کا ایک جواب ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس بار جواب شیپرڈ نہیں بلکہ ایک نمف دیتی ہے۔ پوئم کا نام ہے دا نمفس ریپلائی ٹو دا شیپرڈ اور اس کی پوئٹ ہے سر والٹر رالی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم صرف پوئم کا سمری نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رالی نے مارلو کے بیوٹیفل رومانٹک ڈریم کا کیا جواب دیا، اور کیوں ان کی پوئم میں لو کے ساتھ ساتھ ٹائم، ریالٹی اور چینج جیسے امپورٹنٹ آئیڈیاز بھی نظر آتے ہیں۔ سمری سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سر والٹر رالی کے بارے میں جانتے ہیں۔ سر والٹر رالی ایلزابیتھن پیریڈ کے ایک فیمس انگلش پوئٹ، رائٹر، ایکسپلورر، سولجر اور کورٹائر تھے۔ ان کا برتھ 1552 میں ہوا اور ڈیتھ 1616 میں ہوئی۔ وہ کوئین ایلزابیتھ I کے کورٹ سے بھی ایسوسیٹڈ تھے اور اپنے ایڈونچرس پرسنالٹی کی وجہ سے بھی فیمس تھے۔ رالی صرف پوئٹ نہیں تھے، وہ ایک سولجر اور ایکسپلورر بھی تھے، یعنی ان کی پرسنالٹی میں لٹریچر کے ساتھ ایڈونچر اور پالیٹکس کا بھی ایلیمنٹ تھا۔ انہوں نے امریکہ کے انگلش ایکسپلوریشن میں بھی انٹرسٹ لیا۔ ان کا نام ایلزابیتھن انگلینڈ کے امپورٹنٹ انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل فگرز میں لیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لٹریچر میں رالی کو خاص طور پر دا نمفس ریپلائی ٹو دا شیپرڈ کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پوئم کرسٹوفر مارلو کی دا پیشنیٹ شیپرڈ ٹو ہز لو کا ریپلائی ہے۔ مارلو کے پوئم میں شیپرڈ اپنے بیلوڈ کو ایک بیوٹیفل، پیسفل اور انجوائبل لائف کا ڈریم دکھاتا ہے، جبکہ رالی اس ڈریم کی ریالٹی پر کوسچن اٹھاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس پوئم کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو دا نمفس ریپلائی ٹو دا شیپرڈ ایلزابیتھن ایج سے بلانگ کرتی ہے۔ ایلزابیتھن ایج کا پیریڈ کوئین ایلزابیتھ I کے رائن 1558 سے لے کر 1603 سے ایسوسیٹڈ ہے۔ یہ انگلش لٹریچر کا ایک بہت امپورٹنٹ پیریڈ تھا، جسے لٹریچر اور کلچر کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے رینیسانس کی گولڈن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس پیریڈ میں لو، بیوٹی، نیچر، یوتھ، میوزک اور پلیزر پوئٹری کی امپورٹنٹ سبجیکٹس تھے۔ پوئٹس اکثر نیچر کی بیوٹیفل امیجز یوز کرتے تھے اور لائف کو آئیڈیلسٹک اور رومانٹک وے میں پریزنٹ کرتے تھے۔ رالی کا دا نمفس ریپلائی ٹو دا شیپرڈ کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کرسٹوفر مارلو کے پوئم کا ڈائریکٹ رسپانس ہے۔ یہ پوئم مارلو نے اپنے پوئم میں ایک شیپرڈ کی وائس میں اپنے بیلوڈ کو آفر دیا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ آ جائے تو وہ اسے فلاورز، بیوٹیفل کلوتھس، میوزک، ویلیز اور اینڈلیس ہیپینس دے گا، اور رالی اسی آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اس پر ریئلسٹک رسپانس دیتا ہے۔ نمف کہتی ہے کہ اگر دنیا ہمیشہ سیم رہے، اگر یوتھ کبھی ختم نہ ہو، اگر فلاورز کبھی مرجھائے نہیں، اور اگر لو ہمیشہ ایگزیکٹلی ویسی ہی رہی تو پھر شیپرڈ کی آفر ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن ریالٹی میں وقت گزرتا ہے، سیزن چینج ہوتے ہیں، بیوٹی فیڈ ہوتی ہے اور یوتھ بھی پرماننٹ نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے اس پوئم کا بیسک کنفلکٹ ہی یہی ہے کہ مارلو کا رومانٹک ڈریم ورسز رالی کا ریالٹی آف لائف، اور یہی چیز اس پوئم کو انٹرسٹنگ بناتی ہے۔ مارلو ہمیں بتاتا ہے کہ لائف کتنی بیوٹیفل ہو سکتی ہے، جبکہ رالی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ لائف ہمیشہ ویسی نہیں رہتی جیسے ہم امیجن کرتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب سٹارٹ کرتے ہیں اس پوئم کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کو۔ سب سے پہلا سٹینزا ہے If all the world and love were young, and truth in every shepherd's tongue, these pretty pleasures might me move to live with thee and be thy love. Dear students, سب سے پہلا لائن ہے If all the world and love were young. اس لائن میں نمف کہتی ہے کہ اگر دنیا اور لو دونوں ہمیشہ ینگ رہتے، یعنی اگر وقت کسی چیز کو چینج نہ کرتا تو سچویشن ڈفرینٹ ہوتی۔ اور سیکنڈ لائن ہے And truth in every shepherd's tongue. اگر شیپرڈ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ بھی ہو اور اس کی پرومسز صرف ٹیمپرری رومانٹک ورڈز نہ ہو تو نمف اس کی بات پر ٹرسٹ کر سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں نمف بگننگ میں کمپلیٹلی نو نہیں کہتی۔ وہ کہتی ہے اگر لو پرماننٹ ہو اور پرومسز ٹرو ہو تو شیپرڈ کی آفر اٹریکٹیو ہے، وہ اسے ایکسیپٹ کر سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھرڈ لائن ہے These pretty pleasures might me move.
اس لائن میں نمف کہتی ہے، نمپ یعنی پری یا خوبصورت دیوی، اگر شپرڈ کی بتائی ہوئی یہ خوبصورت ہوشیاں ہمیشہ رہنے والی ہوتی تو نمپ ان سے متاثر ہو سکتی تھی. ٹو لیو ود دی اینڈ بی thy love. پھر نمپ شپرڈ کے ساتھ رہنے اور اس کے محبوبہ بننے کے لیے تیار ہو جاتی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں نمپ کی اصل پریشانی محبت نہیں ہے. اسے ڈر یہ ہے کہ یہ ہوشیاں اور محبت ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ یہ سب بدل جائیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ اسٹینزا ہے، ٹائم ڈریوز the flocks from field to field, when rivers rage and rocks grow cold, and Philomel becometh dumb, the rest complaints of cares to come. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ اسٹینزا کا فرسٹ لائن، ٹائم ڈریوز the flocks from field to field. اس لائن میں نمف کہتی ہے کہ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے. جیسے چرواہے کی بھیڑیے دن کے وقت میدان میں ہوتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے بعد انہیں واپس ان کی باڑ میں لے جایا جاتا ہے. When rivers rage and rocks grow cold. جیسے دریاؤں کا پانی کبھی تیز ہو جاتا ہے اور کبھی موسم بدلنے سے پتھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہاں پر اصل میں پوئٹ وقت کی طاقت کو سامنے لا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، ہر چیز بدل جاتی ہے. اینڈ فیلومل بیکمتھ ڈمب. فیلومل سے مراد بلبل ہے. بلبل جو اپنے خوبصورت آواز کے لیے مشہور ہے وہ بھی ایک وقت پر خاموش ہو جاتی ہے. The rest complains of cares to me. اور یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے. اس لائن میں نمپ کہتی ہے جب ہوشیاں اور خوبصورتی کم ہونے لگتی ہے تو پھر انسان آنے والی پریشانیوں اور غموں کی فکر کرنے لگتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس اسٹینزا میں بلبل کا خاموش ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ خوشی ہمیشہ نہیں رہتی اور غم ایک وقت کے بعد آ سکتا ہے. اور اسی لیے شپرڈ نے جو خوبصورت دنیا بنائی تھی یہ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہے گی، یہ ہمیشہ خوشیوں بھری نہیں رہے گی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی چینج ہو جائے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسری اسٹینزا ہے، The flowers do fade and wanton fields, to wayward winter reckoning yields, a honey tongue, a heart of gall, is fancy spring but sorrows fall. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس اسٹینزا کا جو فرسٹ لائن ہے، The flowers do fade and wanton fields، اس میں پوئٹ کہتا ہے کہ پھول ہمیشہ تازہ اور خوبصورت نہیں رہتے، وقت کے ساتھ پھول مرجھا جاتے ہیں اور خوبصورت میدان بھی اپنے رونق کھو دیتے ہیں. To wayward winter reckoning yields. اور آخر میں خوبصورت موسم کو سردیوں کے موسم کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، یعنی بہار ہمیشہ نہیں رہتی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان لائنز میں پوئٹ پھول اور موسم کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ جوانی، خوبصورتی اور خوشی سب عارضی ہے. A honey tongue, a heart of gall. اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کی زبان شہد کی طرح میٹھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے دل میں کڑواہٹ یا برائی بھی ہو سکتی ہے. Is fancy spring but sorrows fall. یعنی محبت اور خیالوں کی شروعات بہار کی طرح خوبصورت ہو سکتی ہے لیکن اس کا انجام کبھی کبھی حزن اور غم کی طرح ہو سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اوورال اسٹینزا میں ریلی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ میٹھی باتیں اور خوبصورت خواب ہمیشہ حقیقت نہیں بنتے. شروع میں محبت بہت خوبصورت لگ سکتی ہے لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ بدل سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فورتھ اسٹینزا ہے، Thy gowns, thy shoes, thy beds of roses, thy cape, thy kirtle and thy effusives, soon break, soon wither, soon forgotten, in folly rife, in reason rotten. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس اسٹینزا میں نمف شپرڈ کی ان چیزوں کا ذکر کرتی ہے جو اس نے اپنے پیشکش میں دینے کا وعدہ کیا تھا، یعنی خوبصورت لباس، جوتے اور گلابوں سے سجی ہوئی بستر. Thy cape, thy kirtle and thy effusives. یہاں بھی شپرڈ کی دی ہوئی کپڑوں اور پھولوں سے جڑی خوبصورت چیزوں کا ذکر ہے. اسٹوڈنٹس، ان لائنز میں ریلی جان بوجھ کر مارلو کے پوئم میں دی گئی ان خوبصورت وعدوں کو دوبارہ سامنے لا رہے ہیں لیکن اب وہ بتائیں گے کہ یہ چیزیں ہمیشہ قائم نہیں رہیں گے. Soon break, soon wither, soon forgotten. نمپ کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں جلدی ٹوٹ جائیں گے، مرجھا جائیں گے اور پھر بلا دی جائیں گے. In fully ripe، یعنی جو چیزیں باہر سے بہت خوبصورت اور دل کو لبھانے والی لگتی ہے. In reason rotten، ضروری نہیں کہ عقل اور حقیقت کے نظر میں بھی وہ اچھی ہو. اس اسٹینزا میں ریلی کا مطلب ہے کہ صرف خوبصورت وعدے کسی فیصلے کے لیے کافی نہیں ہوتے، انسان کو حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے.
फिफ्थ स्टेंजा है Thy belt of straw and ivy buds, the coral clefts and amber studs. All these in me no means can move, to come to thee and be thy love. इस स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में निम्फ कहती है कि शेपर्ड जो फस और आइवी की कलियों से बना हुआ कमरबंद देने की बात करता है वो भी हमेशा नहीं रह सकता। और इस तरह मूंगा, कोरल मीन्स मूंगा, ये एक समंदरी जानदार से बनने वाला सुर्ख खूबसूरत मादा है जो जेवरात में यूज़ होता है। और एम्बर से बनने वाले जेवर भी वक्त के साथ अपनी खूबसूरती और अहमियत खो सकते हैं। इस पोएम में बेसिकली निम्फ शेपर्ड की पेशकश की हर चीज़ को देखकर ये बताती है कि दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। All these in me no means can move. निम्फ कहती है कि ये सारी चीज़ें मुझे मुतासर नहीं कर सकती। To come to thee and be thy love. इसलिए वो शेपर्ड के पास जाकर उसके महबूबा बनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ निम्फ का जवाब बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि सिर्फ तोहफे, खूबसूरत चीज़ें और मीठी बातें उसे मोहब्बत कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन फिर लास्ट स्टेंजा में निम्फ कुछ अलग कह देती है। वो कहती है But could youth last and love still breed, had joys no debt nor age no need, then these delights my mind might move, to live with thee and be thy love. Dear students, first line में But could youth last and love still breed, निम्फ फिर एक शर्त रखती है, अगर जवानी हमेशा कायम रह सकती और मोहब्बत हमेशा बढ़ती रह सकती तो फिर बात अलग होती। Had joys no debt nor age no need, अगर खुशियों का कोई अंजाम ना होता और बुढ़ापे का कोई डर ना होता तो निम्फ शेपर्ड की पेशकश कबूल कर सकती थी। यहाँ निम्फ एक ऐसी दुनिया का तस्वर करती है जहाँ वक्त, बुढ़ापा और तब्दीली का कोई असर ना हो। Then these delights my mind might move, अगर जवानी और मोहब्बत हमेशा रह सकती तो शेपर्ड की ये खूबसूरत खुशियाँ निम्फ के दिल को मुतासिर कर सकती थी। To live with thee and be thy love, और फिर वो शेपर्ड के साथ रहने और उसके महबूबा बनने के लिए तैयार होती। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम का आखिर बहुत खूबसूरत है क्योंकि निम्फ मोहब्बत को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करती। वो असल में कह रही है अगर तुम्हारी बताई हुई खूबसूरत दुनिया हमेशा इसी तरह कायम रह सकती तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आ जाती, लेकिन हकीकत में वक्त गुज़रता है, जवानी ख़त्म होती है, खूबसूरती मुरझा जाती है और खुशियों के बाद गम भी आता है। इसीलिए मार्लो मोहब्बत का ख्वाब और आइडियल दुनिया दिखाता है, जबकि रेले उसी ख्वाब को वक्त, तब्दीली और ज़िंदगी की हकीकत की कसौटी पर परखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक आसान और खूबसूरत पोइम। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।